انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، وہ صرف سو پاز ہوا ہے. پلیز اس ملاقات کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. یہ بات کرنا کہ وہاں بیٹھ کے ایران عراق بات نہیں ہوگی، وہ تو خود نے کہا ہے ٹرمپ نے. ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان اس سے خوش نہیں ہے. سر آئی ایم شیور یہ عاصم منیر نے کنوے بھی کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو. 8 سالوں تک ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہوتی رہی. پاکستان پر بے تحاشا دباؤ تھا کہ ہم اس میں شامل ہوں، لیکن ہم غیر جانبدار رہے. ہم کسی بھی صورت ایران کے خلاف استعمال ہو ہی نہیں سکتے. دماغ خراب ہے کسی جہاز کا کہ پہلے وہ قطر سے اڑ کے تو پہلے پاکستان آئے اور یہاں سے ایران جائے. یہ کون سی جنگ؟ ہمارے ہاں آرمی چیف جو ہے وہ یقیناً ہماری سیاسی قیادت سے زیادہ طاقتور رہا ہے. مودی بڑا سیانہ ہے، وہ اچھا دے گیا، وہ سمجھ گیا یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے. اس نے کہا کہ جی آیا بدر انگیجمنٹس. لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی وزارت خارجہ سے یہ بیان دلوایا کہ بھائی آپ نے جنگ بند نہیں کی ہے، یہ ہم نے جنگ بند کی ہے. آپریشن سندور ابھی جاری ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، آخر کار وہ بڑی ملاقات جس کا ہم سب کو انتظار تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو گئی واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں، جس کے بارے میں کنسپریسی تھیوریز بھی آئی تھی کہ شاید یہ ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی پکچر آئی نہ کوئی ویڈیو آئی. لیکن آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. کس بارے میں ہوئی ہے، کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے؟ کیا پاک اور امریکہ ریلیشنز ان کی فیوچر ڈسکس ہوئی ہوگی، یا ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو وہ کسی طرح ہر طرف سے گھیر لے؟ اچانک پاک انڈیا وار کے بعد پاکستان کی پوزیشن امپورٹنٹ ہو گئی ہے سب کے لیے، پولیٹیکلی اور اوور آل دنیا میں بھی. لیکن اس کے بعد پاکستانی عوام بے چینی سے انتظار کر رہی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. کیا امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا بوسٹ ملے گا، برا بوسٹ ملے گا، کیا ہوگا؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد آخر کیا ریزلٹس ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب، ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے بڑی خبر تھی. یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پہلی دفعہ کسی آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کو اس طرح پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے بلایا، عزت دی، ٹھیک ہے. بٹ سر، ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ اتنا بڑا مائل اسٹون تھا جتنا لوگ کہہ رہے ہیں؟ اینڈ اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے تو بھی کسی نجومی سے پتہ کرتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں. یہ کرنے کے بعد دونوں وہاں چلے جائیں گے، بات کر لیں گے ان سے، یا کوئی طوطا فال وغیرہ نکال لیں گے. یہ بات بہرحال کھلے دل سے تسلیم کرنا ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں اور غالباً امریکہ کی تاریخ میں بھی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سب سے طاقتور آبادی کے اعتبار سے تو بھارت ہے بڑی، لیکن دنیا میں طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلائی جاتی ہے، سپر پاور. تو امریکہ جو ہے اس کی جانب سے پاکستان کے آرمی لیڈر کو جو ہے لنچ پہ مدعو کرنا امریکی صدر کی جانب سے، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے. اب وہ انپریسیڈنٹڈ کیوں ہے اس کو میرا خیال ہے کہ کوئی 141 مرتبہ میں اس پروگرام میں جب امریکہ میں مقیم عاشقان عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ بس ٹرمپ کو الیکٹ ہونے دیں، اور وہ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے ایک فون اٹھانا ہے عمران خان رہا اور ان کا پیا جو ہے وہ رہا ہو کے آ جائے گا. تو میں تمام تر تحفظات تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ رکھتے ہوئے بارہا اپنے پیارے عاشقان کی خدمت میں التجا کرتا رہا، یار کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیکھ لیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات اسی وقت ہوئے ہیں جب یہاں پہ کوئی فوجی سربراہ ہوا ہے اور امریکہ میں ریپبلکن صدر ہوا ہے. اور یہ تاریخ جو ہے اس کا ابتدا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، ابھی انہیں بہت انہونی محسوس ہو رہی ہے، چونکہ تاریخ تو پڑھنی نہیں ہوتی، کتاب ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی، اپنی جہالت کو ہم نے خیالات کے اظہار کر کے، اور سوشل میڈیا آ گیا ہے تو رونق لگانی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ سرونگ آرمی چیف وہ باقاعدہ کابینہ کا رکن تھا،
اور وہ وزیر دفاع بھی تھا اور نام تھا اس کا جنرل ایوب خان. اور بعد میں وہ جنرل ایوب خان جو ہیں وہ 1958 میں پہلی مرتبہ ہمارے فوجی سربراہ بنے تھے. ٹھیک ہو گئی بات. 1953 میں وہ یہاں سے امریکہ گئے اور وہاں پر انہوں نے امریکہ کے پالیسی سازوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرنے کے بعد یہ گارنٹی دے دی کہ پاکستان ان دنوں سرد جنگ ہو رہی تھی امریکہ اور سوویت یونین کے مابین. ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھا، ایک طرف امریکن بلاک تھا، جس کو ہم لوگ کہتے تھے اینگلو امریکن بلاک ان دنوں، یعنی 50s میں. تو جی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. سیٹو اور سینٹو کے معاہدوں میں ہم شامل ہوئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے مدد آئی اور کھاریاں جو چھاونی ہے وہ بنیادی طور پر ان دنوں کے مذاکرات کے نتیجے میں آئے ہوئی فنڈنگ کے ذریعے یہ تعمیر ہوئی تھی. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ جو رشتے رہے اس پر بھی ہم نے اور اس کے بعد یہ کہ جو جنرل مشرف کے ساتھ یہ تمام تاریخ میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ ہر دوسرے پروگرام میں، چونکہ آپ وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذکر سے باز نہیں آتی تھی، تو میں یہ کہتا رہا کہ بی بی یہ بڑی بچگانہ بات ہے کہ یہ توقع رکھنا ہائے اللہ امریکی کانگریس میں وہ ایک قرارداد منظور ہو گئی ہے، ارے صاحب بس آنے دیجئے ہو جائے گا. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے بتائیے کہ امریکہ کب سے اور کب، کوئی مجھے ایک ایگزامپل دیں کہ امریکہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت جس کو ہم انڈورس کرتا ہے، یعنی ٹیکسٹ بکش ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس کو آئیڈیل ڈیموکریسی. سر باجوہ، راحیل شریف سبھی اس تاریخ کا حصہ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. تو وہ ایک تو یہ بات تھی. اچھا اس کو ہمارے دوست سمجھتے رہے کہ بھائی جیسے میں خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتا ہوں، میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید میں کسی بھی سیاستدان کی جیل میں خواہ کی بغیر کسی بنیاد کے، مطلب یہ بھی نہیں کہ بھائی چونکہ آپ سیاستدان ہیں تو آپ کو ایک لائسنس ہے. بٹ اگر بے بنیاد مقدمات ہوں اور صرف اس لیے کہ ان کی زباں بندی کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے اگر ریاستی جبر کسی سیاستدان کے خلاف استعمال ہو تو میں اس کو کبھی انڈورس نہیں کر سکتا، خواہ مجھے ذاتی طور پر اس سیاستدان کی سیاست سے ہزارہ اختلافات ہوں. لیکن ہر چیز کو تاریخی پس منظر میں رکھ کے بیان کرنا ہوتا ہے. اب جو لوگ اس وقت حیران ہو رہے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. 4 مارچ 2025 کو امریکی صدر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی پارلیمان سے خطاب کیا. اس خطاب کو وہ لوگ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کہتے ہیں. اس خطاب کے دوران اس نے صرف ایک ملک کا نام لے کر تعریف کی، اس کا شکریہ ادا کیا، اور اس کا نام تھا پاکستان. اور اس نے کہا کہ پاکستان کے تعاون کی وجہ سے ہم اس آدمی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس شخص نے جب امریکی افواج کا انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے تو وہاں پر بقول اس کے خودکش حملوں کا ارینج کروایا تھا. اب اس بندے کی گرفتاری دراصل ٹرمپ کو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے بھی مطلوب تھی. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا افغانستان سے واپسی کا وہ بائیڈن نے مس ہینڈل کیا ہے، تب میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. اور ٹھیک تو خیر کیا کرنا، لیکن یہ کہ میں وہ جو بندے جو جنہوں نے کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ اس دوران سارا بائیڈن تو رہا ہے نا، اس کے بعد بھی 3 سال تک برسر اقتدار، تو وہ بندے جو اس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے میرے فوجی مارے تھے مبینہ طور پر، میں اس کو گرفتار کروں. تو اس کے لیے یہ بڑا واقعہ تھا، اپنی قوم کو دکھانے کے لیے، اپنی فوج کو خوش کرنے کے لیے کہ صاحب میں نے وہ مطلوب آدمی جو اس کا ذمہ دار تھا وہ پکڑ لیا تھا. ایک بات. اس کے بعد ہو جاتی ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ.
کہ 4 مارچ کو تقریر ہوئی ہے، اس کے بعد ہوئی ہے جنگ 6 اور 7 مئی کے درمیان بھارت جو ہے وہ ہمارے یہاں حملہ کرتا ہے. ویسے تو 22 اپریل سے ہی ہماری پہلگام سے. ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس دوران پہلے تو وہ کندھے اچکا کر ٹرمپ جو ہے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتا ہے، 1200 سال سے لڑ رہے ہیں دونوں. کبھی سانو کی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ بالآخر اس کو ظاہر ہے ان کی سیٹلائٹس ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہے، یس سر. اس کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ جنگ تو ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس نے ایکٹیویٹ کیا کہ یہ روک دیں اپنے نائب صدر کو، اپنے وزیر خارجہ کو اور باقی جتنے بھی تمام اس کی سورسز. جے ڈی وینس اور ان سب کو سر اس نے جلدی اب اس دوران جو ٹیلی فون ہوئے ہیں، بہت کم لوگ یہ یاد کرتے ہیں کہ مارکو روبیو جو کہ نہ صرف وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، بلکہ ان دنوں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے ٹرمپ کا. اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے، یعنی وہ اسی بلڈنگ میں اور اسی فلور پہ اس کا کمرہ ہوتا ہے جہاں ٹرمپ کا دفتر اور کمرہ ہے، یعنی امریکی صدر کا کمرہ ہے. اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اس ٹینشن کے ایام میں 10 مئی کو اپنے امریکہ کے وقت کے مطابق الگ صبح کوئی تقریباً 3 سے 5 بجے کے درمیان، مجھے اب یاد نہیں ہے، اس نے ٹویٹ لکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آج جنگ بند ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں میں نے مندرجہ ذیل لوگوں سے بات کی ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے بات کی اس میں اس نے عاصم منیر صاحب کا نام بھی لکھا. یس سر. انڈیا کے آرمی چیف کا نام نہیں لکھا گیا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کا نام. پاکستان کے آرمی چیف. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی دانست میں اس جنگ کے دوران معقول رویہ اختیار کرنے میں کہ ہاں بھی بہت ہو گئی، ہمارے آرمی چیف نے امریکہ کی دانست میں کہا کہ بھی ٹھیک ہے، ہم پہ حملہ ہوا تھا، ہم نے بدلہ لے لیا، فائن ہو کے اگر امریکہ اب انڈیا حملہ نہ کرے تو ٹھیک. اب اس کے بعد کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. چند ہی روز پہلے ہم نے اسی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں سینٹ کی کمیٹی کے روبرو امریکہ کا، یو ایس کا جو سینٹ کام ہے، ان کی وہ فوج جو اسرائیل سے لے کر پورے سینٹرل ایشیا تک ہمارا جو سارا جو یہ کریسنٹ بنا ہوا ہے اس پہ نگاہ رکھتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ، وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے جو ایریاز ہیں وہاں پر داعش خراسان جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو رہی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ نظر بظاہر داعش خراسان اس پر قابو پانے میں ناکام ہو رہے ہیں. تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پش کر رہے ہیں ان علاقوں میں افغانستان کے جو پاکستان کے بارڈر کے قریب ہیں، اور اس میں پھر وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی گھس آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ان کو بڑی لمیٹڈ انٹیلیجنس جو ہے ہم پاکستان کو مہیا کر سکتے ہیں. لیکن اس لمیٹڈ انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ابھی تک داعش کے 5 ہائی لیول جو ہیں وہ اہلکار پکڑے ہیں، اور ان کے اپنے یعنی اس نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے 700 افسران اور اہلکار داعش کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا خطرہ ابھر رہا ہے جو نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے لیے بلکہ ازبکستان، تاجکستان، ان ممالک کے لیے بھی خطرے کا جو یعنی کہ ایک نیا جو ابھر رہا ہے. وہ کیوں کہ وہ شام میں بھی جنگ بند ہو گئی ہے تو وہ سارے لوگ یہاں آ گئے ہیں، عراق میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں رہی ہے. تو یہ داعش خراسان اس کے حوالے سے جب یہ گئے ہیں وہاں پہ عاصم منیر صاحب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، تو وہ بنیادی طور پر تو گئے تھے سینٹ کام سے میٹنگز کے لیے. وہ بھی میں آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں نے براہ راست. جب وہ وہاں تھے
تو یقینی طور پر سینٹ کام کے سربراہ نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جی ملاقات ہو جائے۔ اسی دوران خیال آیا جائز بنیادوں پہ ٹرمپ کو کہ یار یہ مودی جو ہے یہ کینیڈا بھی جا رہا ہے، تو میں کیوں نہ اسے بھی بلا لوں، لیکن مودی نے آنے سے ایک میری میٹنگ ٹرمپ سے ہو جائے، ایک آرمی چیف، اور نے کہا کہ بھئی دا موسٹ پاورفل پرسن ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی نئی بات ہے کہ بھئی ہمارے ہاں آرمی چیف جو ہے وہ یقیناً ہماری سیاسی قیادت سے زیادہ طاقتور رہا ہے۔ سر ہسٹری میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے لیکن بٹ ہے، اب کیا انآفیشیل ہیڈ آف اسٹیٹ سر، نہیں انآفیشیل آئی گیس، آفیشیل ان آفیشیل کی بحث میں نہیں، بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کہہ رہا ہے نا موسٹ پاورفل، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو بھائی اٹس اے ریکگنائز تھنگ۔ اب ان نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر میری ملاقات مودی سے بھی ہو جائے تو وہ جو میں نے شروع کیا تھا ایٹمی جنگ رکوائی تھی، تو یار اگر ایک ملاقات اس سے ہو جائے، ایک اس سے ہو جائے، ایک فیلڈ مارشل سے بھی ہو جائے، اور آگے بڑھنے کا کوئی ایسا ہو کہ ہم پاکستان اور بھارت کے مابین جو کو مسائل دائمی امن کے لیے کوئی فارمولا بن جائے، جن میں سے کشمیر ایشو ڈیفینیٹلی اٹس پارٹ آف اٹ، جس میں تو اچھا اس میں ظاہر ہے کہ مودی بڑا سیانہ ہے، وہ اچھا دے گیا، وہ سمجھ گیا یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، اس نے کہا کہ جی آئی ہیو ادر انگیجمنٹس، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی وزارت خارجہ سے یہ بیان دلوایا کہ بھائی آپ نے جنگ بند نہیں کی ہے، آپ نے جنگ نہیں بند کروائی ہے، یہ ہم نے جنگ بند کی ہے، انڈیا نے۔ ساتھ ہی یہ کہا اسی 4 صفحوں کی جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ پڑی تھی وکرم مسری جو کہ سیکرٹری ہے بھارتی وزارت خارجہ، کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، اس میں وقفہ ختم آیا نہیں ہے، ہوا، صرف پاز آیا ہے، پاز آیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں جب لنچ ہوتا ہے تو لنچ پہ دیکھیں صبح سارا شیڈیول آتا ہے، ہمارے بھی ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں شیڈیول ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج اتنے بجے کس کی ملاقات ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی۔ امریکہ میں بھی جاری ہوتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کلوز ٹو میڈیا، تو اگر وہ میڈیا کے لیے کلوز ہے تو وہ تصویر کیوں آئے گی، کیسے آئے گی؟ کوئی تصویر کوئی ویڈیو کیسے آئے گی؟ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بابا، جب لکھا ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے شیڈیول میں کہ لکھا ہوا میڈیا از ہے ناٹ نا۔ الاؤڈ۔ اب ان 2 دنوں میں جو ہے وہ جب سے یہ ایران کی بات ہوئی ہے، جب سے کینیڈا آیا، یہ فوراً جلدی سے کینیڈا سے آیا جہاز میں بیٹھ کر ایران عراق اسرائیل مسئلے پر غور کے لیے، تو 3 میٹنگز ہو چکی ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، ان کی تصویریں نہیں آئیں۔ اس کے بارے میں وہ لوگ امریکہ میں ایکسپریشن یوز کرتے ہیں لڈ، یعنی ڈھکن ڈال دو کہ اس کا ذکر نہیں ہوگا، تو اس کی تصویر کیوں نہیں آئی؟ وہ تو ان کی تھی نا، بس سر ایک کنسپیریسی تھیوری کرنی تھی، وہ بی بھی بی کر دی ایسے ہی بس اپنی دل کو خوش کرنے کی بات ہے نا، کہ جب میٹنگ ہوئی نہیں ہے۔ ارے بی بی جب لکھا ہوا ہے کہ شیڈیول کے اندر کہ میرا 1 بجے لنچ ہے، اور وہ لنچ جو ہے وہ شیڈیول تھا 1 گھنٹے کے لیے، اور وہ 2 گھنٹے سے زیادہ بڑا ہے، اور اس میں یہ تھے، اور ہمارے بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈی جی ISI جو ہے اور ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے، اور ساتھ میں وہ اسٹیو وٹکوف جو کہ ایران اور اس کے لیے بھی روس کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے اپنا ایلچی، کہ بھئی وہ امن لانا ہے، روس یوکرین کے لیے، ایران اسرائیل کے لیے۔ اب یہ بات کرنا کہ وہاں بیٹھ کے ایران عراق بات نہیں ہوگی، وہ تو خود کلنٹن نے اس نے کہا ہے، ٹرمپ نے، اور وہ کہا ہے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان اس سے خوش نہیں ہے۔ سر آئی ایم شیور یہ عاصم منیر نے کنوے بھی کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ آبویسلی بھائی ہم ہمسائے ہیں، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہم امریکہ اور عرب ممالک کی مدد کے ساتھ افغان جہاد میں مصروف تھے، اس دوران 8 سالوں تک ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہوتی رہی، پاکستان پر بے تحاشا دباؤ تھا کہ ہم اس میں شامل ہوں ایران کے خلاف، لیکن ہم غیر جانبدار رہے۔ اسی طرح ہم کسی بھی صورت ایران کے خلاف استعمال ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی ہماری طرف سے اڈے بڈے، ارے بھائی نقشہ دیکھو، سینٹ کام کا سب سے بڑا اڈا کہاں پہ ہے اس خطے میں؟ قطر میں، اور قطر ایران سے کتنی دور ہے؟
تو دماغ خراب ہے کسی جہاز کا کہ پہلے وہ قطر سے اڑ کے تو پہلے پاکستان آئے اور یہاں سے ایران جائے. یہ کون سی جنگ ہے؟ پھر یہ کہ بحری بیڑے ہوتے ہیں, بحری بیڑے لگا دو بس, وہاں سے وہ جہاز فلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی. تو مقصد یہ کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ بیسیکلی داعش خراسان والے کرائسس پر فوکس رہی ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس کی وہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اگر اس کی لیگسی یہ بنے کہ کسی طرح اگر دنیا میں یہ بات آئے کہ اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان دائمی امن کروا دیا, دوستی کروا دی ہے, یا اور کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ اوباما کو نوبل ملا تھا تو مجھے کیوں نہ تو ملے, مجھے بھی ملے, اس کی پرائیورٹی تو اس سر کے یہی ہے. علاوہ تو اس میں سے اور معنی نکالنا تو سر آئی جسٹ ہوپ کہ وہ پاکستان کو گھیر نہیں رہا ہر طرف سے, کہ کل کو اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑے تو یہ ہمیں نو نہ کہہ سکیں. کس کے لیے ضرورت پڑ جانی ان کو؟ سر ایران ایشو پہ اس کو نوکری وغیرہ کی ضرورت ہے؟ عاصم منیر کو نہیں, نہیں, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو. ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اینڈ سر از اٹ پاسبل کہ چائنا اور پاکستان کی جو ایک ہے الائنس, اس کے بیچ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ آنا چاہ رہا ہے؟ ارے بی پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات کرانے میں امریکہ بے تحاشا ناراض تھا, آف کورس سر, لیکن ہم کبھی نہیں نہیں مانے. وی کنٹینیو. سر اصل والا تو ایبسلیوٹلی ناٹ یہ ہے پھر کہ وی ڈنٹ لسن, پاکستان اٹ سیلف ڈنٹ لسن. پاکستان نے ایوب خان کے زمانے میں بہرحال آپ پسند کریں نہ کریں ذوالفقار علی بھٹو ان کے وزیر خارجہ وہ ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں تو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کرنے ہیں. تو اب بھی ہم سر آج کام بھی آ رہی ہے وہ دوستی. اچھا بالکل, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, کوئی آپ کو اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ مقصد یہ کہ ایک طرف آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ, دوسری طرف بھنگڑے ڈالو کہ جی امریکی سینٹ سے کوئی قرارداد آ گئی اور ٹرمپ آتے ہی رہائی کی بات کر لے گا. کوئی اس طرح نہیں ہوتا. یس سر, بٹ آل ان آل اٹ واز اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ, لیکن ہاں وقت ہی بتائے گا. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات کے فوکس آپ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. داعش خراسان از این ایمرجنگ تھریٹ, اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, وہ صرف سو پلیز اس ملاقات کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں پلیز. ٹھیک ہے سر, پھر وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ اسی نوٹ سے. ناظرین, بات وہی ہے کہ آپریشن سندور اور داعش یہ دو مین پوائنٹس تھے اس میٹنگ کے. تو بہتر ہے کہ ہم فی الحال اپنے ملک کی حفاظت کی ہی فکر کریں, کنسپریسی تھیوریز نہ لے کر آئیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.